الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات جس کا اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے مجھ سے ڈرو، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو مجھ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو مجھ سے ڈرو۔ نمبر دو، دوسرا حکم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بنو، سچوں کے ساتھ رہو۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہر چیز نیک دیندار سچے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، سچوں کے ساتھی بنو۔ موٹی موٹی دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ پچھلے جمعہ کو میں نے بتلایا تھا، پھر ذہن نشین کر لیں اچھی طرح۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو، بس اتنا مطلب۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کل اتنا ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو۔ اگر تم اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ گے یہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور یہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور اگر تم اللہ کے احکامات کو نہیں بجا لاؤ گے تو یہ نافرمانی ہے۔ نافرمانی سے بچو، نافرمانی سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو، بلکہ اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ۔ پچھلے جمعہ کو ایک بات میں نے اور بتلائی تھی کہ ڈرنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ڈرنا ہے خوف کی وجہ سے اور ایک ڈرنا ہے محبت کی وجہ سے۔ اللہ سے جو ڈرنا ہے خوف کی وجہ سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کوئی شیر نہیں ہے کہ پھاڑ کھائیں گے، اللہ کوئی سانپ نہیں ہے کہ ڈس لیں گے، اللہ کوئی چیتا نہیں ہے، کوئی درندے نہیں کہ اللہ سمجھے ہم کو آپ کو نقصان اور سمجھے پہنچائیں گے۔ ہم درندوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہم شیر سے سانپ سے بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن یہ ڈرنا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا خوف کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرنا محبت کا ڈرنا ہے۔ جیسے فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے،
جیسے فرما بردار شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، جیسے فرما بردار مرید اپنے شیخ اور پیر سے ڈرتا ہے، اسی طرح بندوں کو، ایمان والے بندوں کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور محبت کی وجہ سے ڈرنا چاہیے۔ محترم بزرگوں، آدمی یہ سوچے کہ اگر میں نے اپنے رب کے احکامات کو پورا نہیں کیا اور میں نے اپنے رب کے احکامات کی بجا آوری نہیں کی تو میرا آخرت میں کیا بنے گا اور میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ محبت کا ڈرنا ہے۔ اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہر مومن کو اللہ سے محبت ہے، اور اللہ خود سمجھے قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ مومنین کو اپنے رب سے جتنی محبت ہے، یہ مورتیوں کے پجاریوں کو اپنے معبودوں سے اتنی محبت نہیں۔ یہ مورتیوں کے جو پجاری ہیں، ان مورتیوں کے پجاریوں کو اپنے معبودوں سے محبت ہے، لیکن مسلمانوں کو سمجھے جو ہے اپنے رب سے ان سے زیادہ محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سمجھے جو ہے اپنے رب سے انتہا درجے کی محبت ہے، اور جب انتہا درجے کی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو بجانا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو، اور اگر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے تو سوچو آخرت میں تمہارا کیا بنے گا، اور آخرت میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ بہرحال قرآن کریم نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مجھے صرف ایک بات بتلانی ہے، اور وہ یہ کہ یہ ڈرنا خوف کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جو اللہ سے ڈرنا ہے یہ ڈرنا محبت کی وجہ سے سمجھے جو ہے ڈرنا ہے۔ محترم بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، قرآن و حدیث میں جو احکامات آئے ہیں، ان احکامات کو پورا کرنا ہمارے ذمہ واجب اور لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی۔ اگر ہم 5 نمازیں اگر ہم 5 نمازیں پابندی سے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اگر ہم 5 نمازیں پابندی سے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اللہ کے موتی اور فرما بردار بندے کہلائیں گے۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اور ہم نماز نہ پڑھیں تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے، اور یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے ڈرو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے، اگر ہم رمضان کے روزے رکھیں گے تو ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے کہلائیں گے، اور اگر جو ہے روزے نہیں رکھیں گے تو ہم نافرمان اور گنہگار اور سمجھے جو ہے کہلائیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو لے لو، اسی طرح حج کو لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی، پائی پائی کا حساب کر کے ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ہم مطیع اور فرما بردار بندے کہلائیں گے، اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے والے کہلائیں گے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ نہ نکالیں، یا یہ کہ اندازے سے زکوٰۃ نکال دی، حساب نہیں کیا کچھ بھی،
پائی پائی کا حساب ہونا چاہیے، اور پائی پائی کا حساب کر کے اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو ہم موتی اور فرما بردار حاصل ہوں۔ زکوٰۃ کا ایک پیسہ بھی اگر تمہارے پیسے میں رہ گیا تو تمہارے مال میں خبث آ جائے۔ ایک پیسہ بھی زکوٰۃ کا تمہارے مال میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ زیادہ ہی دو، جتنا واجب ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی دو، احتیاطاً اور سمجھے جو ہے۔ تو اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچو اور اس سے ڈرو اور سمجھیے۔ اسی طرح حج، جو آدمی استطاعت رکھتا ہے بیت اللہ تک پہنچنے کی، جو آدمی قدرت رکھتا ہے اللہ کے گھر تک پہنچنے کی، اس پر واجب اور لازم اور فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کو جائے۔ اور اگر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کو نہیں جاتا ہے تو یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے اور یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنی ہے۔ لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اور سمجھیے۔ دیکھو اگر ہم اللہ کے حکموں کو بجا لائیں گے تو ہم موتی فرما بردار بندے کہلائیں گے، اور ہم نماز پڑھیں گے تو یہ نماز پڑھنا نیکی ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہوا۔ نماز پڑھنا یہ نیکی ہے اور نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے۔ روزہ رکھنا نیکی ہے اور روزہ نہ رکھنا گناہ ہے۔ گناہوں سے سمجھے جو ہے ڈرو اور سمجھے جو ہے، اور گناہ نام ہے اللہ کی سمجھے نافرمانی کرنے کا، اللہ کی سمجھے حکموں کی خلاف ورزی کرنے کا نام جو ہے۔ تو اللہ تبارک، تو ادھر دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں پوری شریعت آ گئی۔ اتنا سا ٹکڑا ہے لیکن اتنے سے ٹکڑے میں سمجھے جو ہے پوری شریعت آ گئی۔ پوری شریعت کا خلاصہ ہے دو چیزیں، اوامر اور نواہی۔ اوامر جمع ہے امر کی، اور امر کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ہم کو حکم دیا ہے۔ نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، فلاں فلاں ان چیزوں کا سمجھے اعمال صالحہ کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ یہ تو ہو گئے اوامر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چوری سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، غیبت سے روکا ہے، حسد سے روکا ہے، بغض سے روکا ہے، حب مال سے روکا ہے، حب جاہ سے روکا ہے۔ یہ نواہی، جتنے اوامر ہیں ان کو بجا لاؤ اور جتنے نواہی ہیں ان سے سمجھے بچو اور ان سے سمجھے اجتناب کرو۔ پوری شریعت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اور سمجھے اللہ کے حکموں کو کی خلاف ورزی مت کرو۔ بس اتنا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اور سمجھے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی مت کرو۔ اگر اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرو گے تو گناہ کہ مرتکب تم بنو گے۔ نماز نہیں پڑھو گے گناہ ہوا اور تم گنہگار ہوئے۔ روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، برائیوں سے بچے نہیں، گناہوں سے بچے نہیں، تو سمجھے کہ گناہ کا ارتکاب لازم ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹے گناہ اور ایک بڑے گناہ۔ قرآن کریم کہتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ سورہ نجم کی آیت کریمہ ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو لوگ کبائر سے بچیں گے اور بے حیائی کے کاموں سے بچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو اور سمجھے معاف کر دیں گے۔ لیکن چھوٹے گناہوں کی معافی کے لیے شرط ہے کبائر سے بچنا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صغیرہ تو ہر حال میں معاف ہوتا ہے، نہیں، صغیرہ ہر حال میں معاف نہیں ہوتا ہے۔ صغیرہ اس وقت معاف ہوتے ہیں صغائر جبکہ کبائر سے بچیں۔ اور آیت کریمہ ذہن میں رکھیے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ لمم کس کو کہتے ہیں؟
لمم کہتے ہیں بڑے گناہوں کے جو مقدمات ہیں. سننا لمم کس کو کہتے ہیں؟ طالب علم بھی ہیں یہاں. لمم کس کو کہتے ہیں آپ سمجھیے. لمم کہتے ہیں بڑے گناہوں کے جو مقدمات ہیں. مثلا میں ایک مثال دے کر کے بات کو سمجھاؤں. شراب پینا حرام ہے نہیں. شراب پینا بڑا گناہ ہے. شراب پینا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے شراب پینا. لیکن بیڑی پینا اور سگریٹ پینا یہ بھی تو نشہ کرنا ہے. جیسے شراب پینا نشہ کرنا ہے، بیڑی پینا بھی تو نشہ کرنا ہے. جیسے شراب پینا اور سمجھے جو ہے نشہ کرنا ہے، سگریٹ پینا بھی تو نشہ کرنا ہے. علماء عرب سب کے سب متفق ہیں اس بات پر کہ حرام ہے سگریٹ پینا. بیڑی پینا حرام ہے، پابندی ہے سعودیہ میں. یہ بات الگ ہے ملک میں ملے اور سمجھے 30 چھاپ بیڑی ملتی ہے. وہاں مکے میں ملتی ہے 30 چھاپ بیڑی، لیکن عرب ملک میں ملتی ہے اور سمجھے جو ہے ہندوستانی جاتے ہیں جو بڈھے ہیں اور سمجھے عادی ہیں اور سمجھے بیڑی پینے کے، وہ کہیں سے ڈھونڈ لاتے ہیں پیتے ہیں اور سمجھے جو ہے، لیکن پابندی ہے اور سمجھے جو ہے. اور اس کو اور سمجھے جو ہے شراب کے درجے میں کہتے ہیں. جس طرح شراب اور سمجھے جو ہے حرام ہے، ایسی اور سمجھے بیڑی اور سگریٹ پینا بھی حرام ہے. ہمارے یہاں کے جو علماء ہیں، ہمارے یہاں کے علماء نے حرمت کا فتویٰ نہیں دیا، حرام نہیں کہا. عرب لوگ جو ہیں ذرا سخت ہیں مسائل میں، دین کے معاملے میں اور سمجھے وہ تو ذرا سی بات ہو تو شرک سے نیچے ان کی بات ہی نہیں ہوتی. تعویذ اگر گلے میں اور سمجھے جو ہے کسی کے دیکھ لیا کسی حاجی وغیرہ کے گلے میں تو یوں کر کے کھینچ کر کے توڑ ڈالیں گے اور یہ کہیں گے ایک جملہ شرک اور سمجھے گلے میں تعویذ رکھنا شرک ہے. تو وہ ذرا سخت ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ سمجھیے جو ہے سگریٹ پینا اور بیڑی پینا یہ بھی تو نشہ کرنا ہے. ہمارے سمجھے علماء اس کو سمجھے جو ہے حرام تو نہیں کہتے لیکن مکروہ ضرور کہتے ہیں. اس کو مکروہ ضرور کہتے ہیں. یہ جو سگریٹ پینا ہے یہ ہے لمم، الا اللمم، یعنی بڑے گناہ کا یہ مقدمہ ہے. پہلے آدمی بیڑی کا عادی بنتا ہے، پھر سگریٹ کا عادی بنتا ہے، اور پھر سمجھے جو ہے انگلی پکڑ کر کے پونچا پکڑنا. کہتے ہیں سمجھے اردو کی کہاوت ہے کہ پہلے یہ دو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کرتا ہے اور پھر باٹلی چڑھاتا ہے آخر میں، اور پھر سمجھے جو ہے شراب کا سمجھے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ مقدمات ہیں. تو بڑے گناہوں کے جو مقدمات ہیں، زنا کے جو مقدمات ہیں جانتے ہیں، تفصیل نہیں کرنی ہے سمجھے. تو ایک زنا ہے، بڑا گناہ ہے، اور زنا کے کچھ مقدمات ہیں اور سمجھے جو ہے وہ جو زنا کے مقدمات ہیں وہ ہے لمم. اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ جو ہے لمم ان کو سمجھے جو ہے معاف کر دیں. لیکن اگر تم نے بڑے گناہ سے سمجھے جو ہے بڑے گناہ پر پکڑ ہوگی، چھوٹے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی، لمم پر پکڑ نہیں ہوگی. لمم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف کر دیں گے سمجھے جو ہے، لیکن بڑے گناہوں پر پکڑ ہوگی. نماز چھوڑو گے پکڑ ہوگی، روزہ نہیں رکھو گے پکڑ ہوگی، زکوٰۃ نہیں دو گے آخرت میں پکڑ ہوگی، معاصی سے نہیں بچو گے پکڑ ہوگی اور سمجھے. اس لیے مختصر نصیحت اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک مختصر نصیحت فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ سے ڈرو. سارا قرآن بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ یاد آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. جہاں پر بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آوے تو اس کا مفہوم بس اتنا اور سمجھے ہے کہ اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو اور بچو. بس یہ مطلب ہے. آگے دوسرا حکم اور سمجھے ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بنو، اچھے لوگوں کے ساتھی بنو، نیک لوگوں کی کمپنی میں رہو. کونوا مع الصادقین کا مطلب ہے کمپنیاں ہوتی ہیں اور سمجھے ایک لچے لفنگوں کی کمپنی ہے.
اور ایک اور سمجھے نیک لوگوں کی کمپنی ہے، سچوں کی کمپنی ہے، اور سمجھے کونوا مع الصادقین، سچوں کی کمپنی میں رہو، انہی کے ساتھ تمہارے تعلقات ہونے چاہیے، انہی کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، انہی کے ساتھ کھانا پینا ہونا چاہیے، انہی کے ساتھ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور سمجھے جو ہے انہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ اور نمازی بندوں کے ساتھ اور نمازی لوگوں کی کمپنی میں جب تم رہو گے، تو جب کمپنی نماز پڑھنے کے لیے آئے گی تو تم کمپنی کا ایک ممبر ہو اور تم بھی اسی کمپنی کے ساتھ رہتے ہو، لہذا جب وہ اور سمجھے تمہارے ساتھی نماز کے لیے آئیں گے، تمہارا جی نہیں چاہتا ہے تو بھی کھینچ کر کے چل نماز پڑھنے آ رہا سمجھے جو ہے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا نیکیوں کی اور سمجھے نیک لوگوں کی کمپنی میں رہنے اور نیک لوگوں کے ساتھی بننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ نیک لوگ نماز کے لیے آئیں گے تو تم بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں آؤ گے، جب وہ روزہ رکھیں گے تو تم بھی اور سمجھے جو ہے روزہ رکھو گے، جب وہ زکوٰۃ دیں گے تو تم بھی اور سمجھے، کیوں؟ اس لیے کہ تم اسی کمپنی سے تعلق رکھتے ہو اور سمجھے جو ہے سچوں کی کمپنی سے تعلق رکھتے ہو، اچھوں کی کمپنی سے تعلق رکھتے ہو، اور دیندار لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ قرآن کریم نے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے، لیکن جو بندہ اعمال صالحہ کرنا چاہے اس کے لیے یہ بہترین اور سمجھے جو ہے طریقہ ہے۔ اعمال صالحہ کرنا اور نیکیاں کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، انہی کے کمپنی میں رہو، انہی کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور سمجھے جو ہے کھانا پینا تعلقات تمہارے انہی کے ساتھ رہنے چاہیے۔ اور جب وہ اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں، جب وہ نمازی بندے ہیں تو جب وہ نماز پڑھیں گے تم بھی اور سمجھے نماز پڑھو گے، جب وہ روزہ رکھیں گے اور جب وہ اعمال صالحہ کریں گے، جب وہ تلاوت کریں گے تو تم بھی اور سمجھے۔ یہ نیکی کرنے کا بہترین گر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر دیندار بننا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو تو نیکوں کی صحبت اختیار کرو اور دینداروں کی صحبت اختیار کرو اور ان کی کمپنی میں آرا سمجھے جو ہے رہو۔ محترم بزرگ، یہ مضمون ابھی چل رہا ہے، اگلے جمعہ کو بھی اسی مضمون کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکوں کا ساتھی بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سمجھے سچوں کی کمپنی کا ممبر بنائے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی اور سمجھے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔